ہود علیہ السلام: اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں اس کی خلافت صرف انسانوں کے لیے ہے جو خدا کے نیک بندے ہیں، جو انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن انسان پستی و ذہینیت کے باعث جب بھی فارغ ہوا، اس نے خدا کی ذات سے انکار کا اعلان کر کے سرکشی اختیار کی اور ہمیشہ انجام سے بے خبر رہا، لیکن اس کا نتیجہ ہمیشہ تباہی و بربادی ہی نکلا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد عاد کی قوم، جسے قرآن پاک نے عاد اولا کے نام سے یاد کیا، وادی احقاف میں سکونت پذیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہر قسم کی سہولتیں اور آسائشیں دے رکھی تھیں۔ یہ لوگ بڑے قد و قامت کے تھے، فن تعمیر میں ان کا جواب نہ تھا، کھیتی باڑی سے خوب واقف تھے، اور خیال یہ ہے کہ حضرت مسیح سے 2000 قبل یہ قوم خوشحالی سے زندگی بسر کر رہی تھی۔ فارغ خوشحالی اور قوت و طاقت کے گھمنڈ نے انہیں خدا سے باغی کر دیا تھا، اور انہوں نے بت پرستی شروع کر دی، خود ہی بت بناتے اور ان کی پوجا کرتے اور ان سے مرادیں مانگتے۔ آخر اللہ کی سنت کے مطابق انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور حکم دیا کہ ان بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھے راستے پر لائیں، تاکہ جہاں وہ دنیاوی مسرتوں میں گم ہیں وہاں عاقبت کی آسائشیں اور خوشیاں بھی حاصل کریں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا: دیکھو، میں تمہارا ہی بھائی ہوں، تمہارا دشمن نہیں بلکہ خیر خواہ ہوں۔ اپنے سے پہلی قوم نوح کا خیال کرو، جس نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی اور آخر خدا کے عذاب میں گرفتار ہو کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اور پھر یہ دیکھو کہ میں جو کچھ تم سے کہتا ہوں اس کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو خدا کے پاس ہے۔ آؤ، برے کاموں سے باز آؤ اور ان بتوں کو چھوڑ کر جو نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ سنوار سکتے ہیں، ایک خدا کی عبادت کرو جس نے اپنے فضل و کرم سے تم کو طاقت، قوت اور مال و دولت اور دنائی سے سرفراز کیا۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ان احسانوں کو یاد کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ اس کے جواب میں ان کی قوم نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے، ہم میں سے ہی ایک آدمی پیغمبری کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اگر خدا نے پیغمبر بنانا تھا تو تم ہی صرف عزت کے لیے رہ گئے تھے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن بتوں کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے آئے ہیں ان کو تیرے کہنے پر چھوڑ دیں، اور پھر تیرے پاس نبوت کی کیا واضح دلیل ہے؟ صرف تیرے ہی کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اور ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے انہی خداؤں نے تجھے خبتی اور دیوانہ بنا دیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ اور تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے اس شرک سے بیزار ہوں۔ میرا خدا وہی ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو عدل و انصاف میں بے نظیر ہے۔ وہ کسی بے گناہ کو نہیں پکڑتا۔ اگر تم نے خدا کے دین سے منہ پھیرا تو اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ اگر راہ راست پر نہیں آؤ گے تو یاد رکھو تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا، اور خداوند کریم کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں کہ تم کو مٹا کر کسی اور قوم کو تمہارا جانشین بنا دے۔ تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ اس پر عاد کی قوم نے کہا: یہ روز روز تو ہمیں خدا کے عذاب سے ڈراتا رہتا ہے، جا اپنے خدا سے کہہ کے ہم پر عذاب نازل کر دے اور اس میں ہرگز دیر نہ کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کمزور اور غریب تھے۔ جب قوم عاد نے اپنے پیغمبر کی کسی بات پر دھیان نہ دیا بلکہ الٹا حضرت ہود علیہ السلام کا تمسخر اڑایا اور یہ لوگ خدا پر بھپتیاں کسنے لگے، تو غیرت خداوندی جوش میں آ گئی۔ آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا جس کو دیکھ کر عاد کے لوگ خوش ہوئے کہ بارش آنے والی ہے جو ہمارے کھیتوں کو ہرا بھرا کر دے گی۔ حضرت ہود علیہ السلام ایماندار لوگوں کے ساتھ لے کر ایک بستی کے باہر نکل گئے۔ اس بادل نے بعد میں ایک خوفناک آندھی کی شکل اختیار کر لی جو 8 دنوں اور 7 راتوں تک متواتر چلتی رہی، اور اس نے قوم عاد اولا کے تمام سرکش انسانوں کو موت کے گھاڑ اتار دیا، اور اس طرح خدا کے غضب کا شکار ہو کر یہ قوم دنیا سے نیست و نابود ہو گئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل برائٹ سائڈ اردو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔